ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس وقت اسلام لائے جب اسلام کی اشاعت پر پابندی تھی اور مکہ کے لوگ مسلمانوں کو شدید تکلیفیں دیتے تھے، لیکن آپ نے ایمان لاتے ہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسجد حرام میں زور سے کلمہ توحید پڑھا، جس پر مکہ کے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ موت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ پر صحابہ کا ایمان واضح ہو جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے باقی لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے پہل خبر پہنچی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں اللہ میری طرف بھیجتا ہے، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کی ہدایات کے مطابق مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی کو سننے کے بعد نور الہی کو حضور کے واسطے سے لینے کے بعد جب اپنے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس پہنچے اور اپنے بھائی کو نورانی مجلسوں کا حال سنایا اور کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تمام باتیں سنی تو ان میں ایک بے قراری کی کیفیت نمایاں ہوئی اور اسی عالم میں خود سامان سفر کیا اور مکہ مکرمہ سیدھے مسجد حرام میں گئے، جہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے تو نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ نبی آخر الزماں شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا تمام صحابہ کرام کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے اور خوب میزبانی فرمائی، لیکن حضرت علی نے بھی ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ آپ کون ہو اور کیوں آئے ہو، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسافر بن کر آئے تھے انہوں نے بھی حضرت علی پر یا کسی پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ ان سے دوسرے دن بھی کسی نے کچھ نہ پوچھا اور نہ انہوں نے کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی کیونکہ یہ اسلام کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن کی جب شام پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ خیال ہوا کہ ہمارے ہاں پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ شاید پوری نہ ہوئی ہوگی، اس لیے وہ دوبارہ شام ڈھلے یہاں موجود ہے۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور رات کا کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ دوسرے روز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سفر کی وجہ نہ پوچھی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ مسافر آپ کس کام سے آئے ہو اور آپ کی غرض سفر کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا
وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ یا خطرہ ہو تو میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا یا کسی حاجت میں لگ جاؤں گا، لیکن تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، اور ایسا کچھ بھی ظاہر نہ کرنا جس سے یہ معلوم ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ چنانچہ اگلی صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی کچھ بات چیت ہوئی اور تجلی نبوت آپ کے چہرے پر پڑی، تو اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر مت کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت واپس چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ذر کی جان ہے کہ میں کلمہ توحید کو ان تمام بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ہونا کیا تھا کہ چاروں طرف سے اسلام کے دشمن اٹھے اور صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا اور اتنی تکلیف دی کہ آپ موت کے قریب پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم کر دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لیٹ گئے تاکہ حضور کے مہمان کی جتنی بچت ہو جائے، اور بلند آواز سے لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تمہاری تجارت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جس پر اللہ کے نبی کے دشمنوں کو یہ خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں، اگر ہمارے اوپر وہاں کا راستہ بند ہو جائے تو یقیناً ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن میں اس ایمان کے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں کلمے کی دعوت ان کی جان سے زیادہ انہیں قیمتی نظر آنے لگی، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے مسجد حرام میں جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے دشمن اسلام ایک بار پھر ان پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری تجارت کا کیا بنے گا اگر تم قبیلہ غفار کے اس شہزادے کو مار دو گے، تمہاری تجارت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، لہٰذا اسے زندہ چھوڑ دو۔ جس پر مکہ کے لوگوں کو دوبارہ یہ خیال ہوا کہ اگر یہ شخص ہمارے ہاتھوں مر گیا تو ہماری تو تجارت اور روزگار بند ہو جائے گا، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر اسے چھپایا جائے، اور یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کہ تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی کیا مجال ہے کہ وہ جائیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک حکم پر اپنی جان تک قربان کر دیں، چونکہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما
फरमा रहे थे, इसलिए उन्होंने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए सहूलत को चुना। लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर की इत्तिबा की खातिर और हुजूर के दीन को दुनिया में फैलाने की खातिर अपनी जान तक की परवाह न की और दुश्मनों के दरमियान कलमे का जोर पकड़ा। नाजरीन, यही वो एक चीज थी जिसकी वजह से दीन और दुनिया सहाबे कराम के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्जे में था कि जो शख्स भी एक मर्तबा कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी और बड़े से बड़े जुल्म उसको दीन की इशाअत से हटा ना सकते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे सहाबा ने हुजूर की इत्तिबा की, हमें उसमें से थोड़ा बहुत ही अनायत फरमा दें, यकीनन हम इससे भी फलाह पा जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।